أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کریں سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لیکچر آپ نے سٹارٹ کیا ہے وہ مجھے سنانا ہے آج, ٹھیک ہے؟ ہاں جی. اولئک یہ لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے, واولئک هم اور یہی لوگ مفلحون فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. انا بلا شبہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم آیا آپ ڈرائیں انہیں, ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں, لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر, آیا آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں انہیں, نہیں وہ ایمان لائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان کے لیے برابر ہے, اگر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے, علی قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر, غشاوۃ پردہ ہے, ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے, عظیم بہت بڑا. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر, پردہ ہے, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ, من یقول وہ ہیں یقول کہتے ہیں, آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر, وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر, وحالانکہ ما ہم نہیں ہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر, حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. صحیح ہے. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے, اور ما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے آپ ہی کو, وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ ہی کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. جی آگے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں, مرض نفاق کی بیماری ہے, فزادہم اللہ تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض بیماری میں, ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے, علیم بڑا دردناک, بما بسبب ان اس کے کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولا کرتے, یعنی ان کے کسی وجہ سے ان پر عذاب دردناک. اللہ نے فرمایا ویسے نہیں, سبب بھی بتا دیا اس کے کہ کس وجہ سے, بسبب اس کے کہ کانو یکذبون کیا کرتے تھے,
وَلَهُمْ وہ عذاب، جھوٹ بولتے ہاں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے اعمال کی وجہ سے اس پر پکڑ آتی ہے ہمیشہ، اللہ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ جی اور آپ کسی کو پہچاننا چاہیں کہ اس پر اللہ کے، اب نبیوں پہ بھی مشکل تکلیفیں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں کسی کے اوپر اگر کوئی تنگی آئی ہوئی ہے تو ہم اس کے زندگی کے طور طریقے سے پہچانیں گے کہ کیا اس کی طور طریقے اس کی زندگی کے قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں، من مرضیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو پھر ہم کہیں گے اس پر جو تکلیف آئی ہوئی ہے یہ اللہ نے آزمائش بھیجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ اپنے جی نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اور اگر اس کی اسلام کے خلاف زندگی ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پر عذاب ہے، اللہ اس کو واپس بلانا چاہتا ہے اپنے دین کی طرف، بھائی اس دین پر چل کے زندگی گزارو، ہے جی۔ تو یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ بھی گیس ایک لگا سکتے ہیں، باقی اللہ رب العالمین ہی حقیقت جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں مین یہ دو باتیں جی جو ہے نا ہم مطلب ہے کہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلیں۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدوا تو نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، قالو تو کہتے ہیں انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے جی ہیں۔ جی 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 بالکل، آج بھی آپ کسی کو کہیں نا کہ فساد نہ کرو زمین میں تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی میں تو فساد نہیں کرنے والا بلکہ اصلاح کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، جی ہاں ٹھیک ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں آگے؟ الا انہم، خبردار، انہم بے شک وہی ہیں، ہم المفسدون فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ جی اللہ اکبر، یعنی قرآن و سنت پر جو چل رہا ہے بالکل ایکوریٹ، وہ فساد نہیں کر سکتا۔ قرآن و سنت فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئی، قرآن و سنت پر جو چل رہا ہے اور اللہ رسول کے راستے پہ چل رہا ہے وہ فساد نہیں بلکہ حق پر چل رہا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو جی مرضی سوچتے کہتے رہے، قرآن و سنت پر ہیں آپ، پوری دنیا آپ کے جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے اپنی قوم کے سامنے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے دعوت لے کر اٹھے ہیں، سارے دشمن باندھ گئے اپنے پرائے ان کے، ٹھیک ہے۔ تو حق پر جب چلیں گے تو دشمن تو بنتے ہیں اپنے پرائے، جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں خبردار، یہی لوگ جو ہے نا فساد کرنے والے لیکن جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لے آئے ہیں لوگ، لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جس طرح آمن السفہاء بے وقوف ایمان لے آئیں، بے وقوفوں کی جی طرح ہم بھی اسلام والے بن جائیں، مولوی بن جائیں، ہے جی۔ عورتوں کو کون ہے پردے کا، وہ کہتے ہیں مولانیاں بن جائیں، ہم پردہ شروع کر دیں، یہ عمر ہی کون سی۔ تو بعد میں پھر نا جب حد سے پانی سر سے گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے روتے ہیں لوگ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں جیسے بے وقوف ایمان لے آئیں ہم بھی ایمان لے آئیں، قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی یہ بات نقل کی ہے۔ آج بھی آپ کسی کو کہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں جی جھوٹ نہ بولیں تو کام ہی نہیں چلتا، فیکٹری کارخانہ ہی نہیں چلتا، ہے جی۔ آپ کس دور میں جی رہے ہو بھائی مولوی صاحب؟ یعنی اس طرح کی باتیں آج بھی آپ کو ملیں گی جیسے اس دور کے لوگ کہا کرتے تھے جب ان کو نبی پیغمبر اسلام کی طرف بلاتے تھے کہ ایمان لے آؤ، اسلام پر چلو، تو آگے سے کیا کہتے تھے کہ ہم باپ دادا کے طور طریقے چھوڑ دیں، کلمہ پڑھ لیں تمہارا، جی ہیں تم کہتے کوئی بھی کرنی دھرنے والا نہیں ہے جی، اکیلا اے نبی ہمارے باپ دادا غلط تھے، تم کیا کہہ رہے ہو، صرف ایک ہی اللہ ہے، گنج بخش بھی اللہ ہے، غریب نواز بھی اللہ ہے جی، دستگیر بھی اللہ ہے، سارے خزانے بخشنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، یہ سارے جو بزرگ اور اولیاء اور یہ سب کسی کھاتے میں نہیں، ایک ہی اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس ٹائم کے لوگوں نے بھی یہی جواب دیا، اور آج بھی کسی کو کہے نا آپ، وہ آپ کو کہے گا یہ ولیوں کے گستاخ ہو تم اسلام، جی یعنی کہ آج بھی اللہ رب العالمین یہ قیامت تک یہی پیغمبر اور یہی قرآن چلے گا،
اور وہی باتیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ ہمیں 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے اس قرآن میں بتا دی ہیں اللہ نے کہ یہ اس لوگوں کے ان کو بے دین لوگوں کے یہ تھے معاملات. اور آج بھی آپ کسی کو برائی سے منع کریں وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، کتنا ہی پکا دوست کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ کیا جی فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کہو نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایمان لے آؤ، تو کہیں گے ایمان ہم ایسے لائیں جیسے بے وقوف. یہ تو صحابہ بے وقوف ہیں، تخت و تاج کی زندگی چھوڑ کر تمہارے ساتھ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، ہے جی، تکلیفوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، خون، یہ سارا کچھ ہے جی. جی باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیا اس دین نے تو نعوذ باللہ. ایسی باتیں پیغمبر کو بھی سننی پڑی ہیں. اور آج بھی اسلام کی کوئی بات آپ عمل کر کے دیکھو، اللہ خیر کرے. بس آگے سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بے وقوف کہتے ہیں نا آپ کو اور ایمان لانے کو لو. اللہ فرما رہے ہیں الا خبردار اے نبی انہم ہم السفہاء، اصل یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے ان کو. آنکھ بند ہونے کے بعد جب موت کی وادی میں قدم رکھیں گے نا، دوسری زندگی شروع ہوگی ہمیشہ والی، پھر پتہ لگے گا کہ کون بے وقوف اور کون عقل مند تھا. ایک حدیث ہے، جی قرآن کی آیت ہے، من ادخل الجنت فقد فاز، من ادخل الجنت زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز. ٹھیک ہے، یعنی جو جی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنتی بنا لیا گیا وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے، یہ کامیابی، یہ جی تو آپ اگر ارب پتی بھی ہیں نا تو زیادہ سے زیادہ آپ کی دولت آپ کی قبر تک جا سکتی ہے، اس سے آگے تو نہیں کام آئے گی. ٹھیک ہے، جو سکھوں جی میں زندگی گزار رہا ہے اس کے سکھ بھی اس کی موت تک اس کا ساتھ دیں گے، جو دکھوں میں گزار رہے ہیں اس کے دکھ بھی، اس کی تکلیف اس کو موت تک اس کے ساتھ جائے گی. اس کے بعد اگر نیک تھا تو وہ دکھ ختم، مرتے ساتھ ہی جنت شروع، تکلیفیں ختم. اسی طرح جو سکھ تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، بس پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، لوگ راضی ہو جائیں جی کسی طریقے سے، اللہ رسول ناراض ہوتا ہے ہو جائے. یہ جس نے کیا اس کی یہ سکھ، جھوٹی عزت، ٹھاٹ باٹ کہاں تک جائے گی، اس کی چودراہٹ کہاں تک جائے گی؟ صرف اس کی موت تک، اس کے بعد گرفتاری وارنٹ. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، محفوظ کرے ہم سب کو. اللہ اکبر. تو اس دور میں تکلیفیں اسلام پر چل کے آپ کو آتی بھی ہیں تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جیسے پیغمبروں میں پرواہ نہیں کی، آخرت آپ کی ٹھیک ہوگی. لیکن یہاں پر اگر یہاں پر جھوٹی عزت کی خاطر آپ نے اسلام کو ٹھکرایا، لوگوں کو راضی کیا، تو کیا ہوگا؟ لوگ بھی آپ سے اللہ راضی نہیں ہونے دے گا، منہ پہ آپ کی تعریف کریں گے، پیچھے سے آپ کو بدوائیں نکالیں گے کہ یہ کیسے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت پہ چلنا ہے. نہیں سمجھ آئی میرا جی خیال ہے. الا انہم ہم السفہاء، اللہ فرما رہے ہیں خبردار یہی خود بے وقوف ہیں یہ، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے ہی نہیں. اچھا آگے ان کی ایک اور صفت، وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لے آئے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے. وَإِذَا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں میں، قالوا، تو کہتے ہیں انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک ہم تو صرف مستہزئون، استہزاء، مذاق کرتے ہیں. دینداروں میں بیٹھ کے دیندار شو کرتے ہیں خود کو، او مولوی صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، کیا ہوا؟ جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو جی ویسے مولوی صاحب سے مذاق کرنے گئے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بیٹھو جوا کھیلتے ہیں ادھر بیٹھ کے. مذاق کرتے ہیں، جی ٹھٹھا مذاق، اسلام کے اشارے کریں گے، داڑھی، پردہ، اسلام. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ ٹخنے سے اوپر مرد کے لیے چادر، پینٹ، شلوار ہونی چاہیے، ٹخنے سے اوپر. ٹخنے سے اوپر کرو نا، کوئی مرد کرے، کہیں گے جی سلاب آیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہوا، نہیں کتھوں آئے ہو، سلاب آیا ہوا، اس طرح کی باتیں. جی اور الٹ ہو گئے، عورتوں کی ٹانگیں ننگی ہیں آج کل، مرد کی ڈھکی ہوئی ہیں، الٹا. جی اور بھگت رہے ہیں، فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں، بھگت رہے ہیں یہ لوگ. ہاں جی، ایسی بیماریاں نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی ہیں، نہ حکیموں کو، اور نہ کسی اور کو. ہاں جی، جی اپنے کرتوتوں کا وہ دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. انہوں نے اس دین کو ٹھکرایا جو مارے کھا کھا کے نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں، 30 پارے اور اپنی سنت.
اس کا یہ اگنور کر رہے ہیں، پسے پشت ڈالا ہوا ہے اپنی جھوٹی عزتیں اور ناک کٹنے سے بچنے کی خاطر اور اپنے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خاندان برادری اپنے پرائے راضی ہو جائے گی، اللہ ان کو بھی راضی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ جی اچھا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ، یہ بہت سخت آتے ہیں، بندہ ہل جاتا ہے، ایک ایک آیت انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جی ادھر تک کافی ہے، جی شروع کریں، اور میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے، آگے اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، ویمدہم، اور ان کو بڑھاتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ اتنے غلط کام کر رہے ہیں فلان لوگ، ان کو نہیں پکڑ آتی اللہ کی، عذاب نہیں آتا، اسی تھوڑا جا کرنے تے ایسا کہ اللہ پکڑی کی نہیں، کیا ہے صاحب ہے بھائی، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ جی پیسے تو فرعون کے پاس بھی بڑے تھے، کیا کامیابی مل گئی اس کو؟ نہیں اگر بھوک فقر و فاقہ ناکامی ہوتا، ناکامیابی ہوتی، ناکامی ہے تو ہمارے نبی بھی بھوکے کاٹتے رہے، 3 مہینے جی چولہا نہیں جلتا تھا ان کے گھر اسلام کی خاطر، ٹھیک ہے؟ تو جی اللہ اکبر، جی پڑھیں آپ یہاں سے، اللہ یستہزئ، اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء کرتا ہے، بہم، ان سے، ویمدہم، اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ دیکھیں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ استہزاء یہ کرتے تھے نا مومنوں سے، ٹھٹھا مذاق، جی یہ حقیقت میں اپنے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ان سے کرے گا قیامت کے دن، پتہ لگے گا نا ان کو جب، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی، ان کے جو یہ ہے نا، یہ اس نے فائدہ نہیں دیا ہے ان کی یہ باتوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ جی اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، تو نہیں ان کو فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی اس تجارت نے، وما، اور نہ ہی کانوا، ہوئے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا یہ ہے کہ آپ اسلام کی کوئی بات چھوڑ دیں اس جھوٹی دنیا کی خاطر، دنیا کی جھوٹی عزت کو پانے کے لیے، جھوٹی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے آپ اسلام کی کوئی بات کو چھوڑتے ہیں، یہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، آج یہیں تک پڑھتے ہیں، آپ نے ریکارڈنگ بھی مل جائے گی آپ کو، ریکارڈنگ سے سن کر آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کر کے آنا ہے۔ یہ پہلے والا ٹیسٹ بھی آپ کا ابھی بقایا ہے، وہ انشاءاللہ لوں گا میں، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد ہے، آپ اپنی دوسری بہن کو بھیج دیں۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی کھولیں جی سبق آپ اپنا، اچھا سنائیں۔ 1 منٹ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بیٹا یہ آپ کی نا موبائل ٹیون لگی ہوئی ہے، یہ جو جو سنے گا اس کو گناہ ہوگا، تو یہ ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ میوزک ہے کوئی لگا ہوا ہے موبائل، سمپل لوکل موبائل نمبر پہ۔ جی چلے ٹھیک ہے جی، اوکے۔ کلاس کے بعد آپ بتا دینا مما کو، ٹھیک ہے؟ اوکے جی چلیں جی۔ 1 منٹ قاری صاحب کھول رہی زبانی سنائے نا، جو یاد اتنی دیر ٹائم ضائع نہ ہو، جو کچھ آیت الکرسی پڑھ لیں ساتھ ساتھ، اتنی دیر میں کھل جائے گا وہ بھی۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایلاف قریش، ٹھیک ہے، لإلاف قریش تھا نا، یہ صورت تھی، ٹھیک۔ ایلاف قریش
رحلة إيلافهم دوبارہ پڑھیں شروع سے. إيلافهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. ماشاء اللہ. ایک بار پھر پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھیں ایک بار. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. دوبارہ پڑھیں ایک بار. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. ہو یا ہم؟ وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آگے کون سی پڑھنی ہے صورت آج؟ یہ زبانی یاد کی آپ نے, یہ دیکھ کس نہیں ہے؟ زبانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. کون سی صورت ہے آگے؟ ألم تر كيف سورہ فیل مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آپ پڑھیں بھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف قیفہ کیوں پڑھیں؟ قاف موٹا نہیں ہے, وہ نقطے والا موٹا ہوتا ہے. یہ تو بغیر نقطے کے قاف نہیں, کیف ہے. یہ کیف کیف ہے, قیفہ نہیں ہے. ألم تارو, رو موٹا ہے. علم تارو كيف فعل ربك ربک گرپ کرنی ہے با پہ. ربك بأصحاب الفيل. جی ألم يجعل كيدهم نہیں, کاف یہ پھر موٹا پڑا ہے آپ نے. نقطے والا کاف موٹا ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے.
کیا كيدهم ألم يجعل كيدهم 2 منٹ خاموش. جو غلطی ہو جائے وہ آپ نے بغیر میرے کہے 20 بار رپیٹ کر کے پھر آگے چل رہے ہیں. 20 بار اس کو پڑھو کاف کو. قیدہ قیدہ قیدہ. پڑھو. قاری صاحب صرف قیلا جی قیدہ. اوپر کیفہ بھی غلط ہوا پڑھا تھا آپ نے, وہ بھی 20 بار پڑھو. یہ بھی قیدہ کیفہ قیدہ کیفہ قیدہ. غلطی ہوگی 20 بار پڑھنا پڑے گا. جی کیفا قیدا کیفا قیدا پھر کیفا نو قیدا پھر موٹا پڑھ رہی ہو کاف. کیف ہے قیفہ نہیں ہے, اور قیدہ قیدہ نہیں ہے. کیفا قیدا کیفا قیدا کیفا پھر قیدا پھر موٹا موٹا نہیں پڑھنا اس کو. آپ نے قاعدہ صحیح نہیں پڑھا. آپ کو دوبارہ جو ہے نا میں یہ غلطیاں آپ کی نکالوں گا قاعدے میں سے. قرآن بھی پڑھو, حفظ جاری رکھو, لیکن تھوڑی تھوڑی غلطیاں جو ہے نا قاعدے میں وہ ایک دن ہم رکھیں گے ہفتے میں, جس میں میں آپ کو وہ لفظ سکھایا کروں گا جو غلط پڑھتی ہو آپ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں باقی ٹھیک ہے, اچھا پڑھتی ہو آپ ماشاءاللہ, کافی اچھا ہے آپ کا سبق. لیکن چند لفظ ایسے ہیں جو آپ صحیح نہیں پڑھتی. آپ موٹے قاف کو بریک آپ کر پڑھ رہی ہو, بریک کو موٹا پڑھ رہی ہو, اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے قرآن کا. جی پڑھیں, شروع سے پڑھیں یہ سورت. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسلهم ارسلہم کہاں لکھا ہوا ہے؟ سپیڈ لگانے سے منع کیا تھا میں نے آپ کو. آپ نے پڑھا آپ نے پڑھا ارسلہم. ہم مجھے دکھاؤ کہاں ہے. کیوں تیز پڑھتے ہو بیٹا؟ آہستہ پڑھو, سپیڈ نہیں لگانی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا طیرن أبابيل طيرًا تا نہیں ہے, طیرن طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة تن یہ تن بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ کاف بھی موٹا پڑھا ہے آپ نے ابھی. کعصفن كعصف مأكول. ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے. ایک بار رپیٹ کریں اس کو. چلے میں کر دیتا ہوں, آپ غور کیجیے گا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.